بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مسئلہ، مصنف سید ابو علا مودودی۔ یہ تحریر مولانا مودودی کی کتاب رسائل و مسائل سے منتخب کی گئی ہے۔ سوال: باغ فدق کے مسئلے پر آپ کی تحقیق کیا ہے؟ اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ظلم کیا گیا۔ کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق نہ دینا خلیفہ اول و دوم کے لیے درست تھا؟ جواب: باغ فدق کے مسئلے پر بحث کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفات کے وقت کوئی ذاتی جائیداد بھی تھی کہ اس میں سے میراث جاری ہوتی؟ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد حضور کا تمام وقت دعوت حق کے کام پر صرف ہونے لگا تھا اور کاروبار، تجارت سب بند ہو چکا تھا۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام رہا اس اثاثے پر گزر بسر ہوتی رہی جو آپ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہلے کا بچا بچایا موجود تھا۔ ہجرت فرمائی تو گویا دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ بالکل بے سر و سامان تھے۔ ابتدائی زمانہ انتہائی عسرت اور تنگ دستی کے ساتھ گزرا۔ پھر جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنے کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ جس قدر مناسب سمجھیں اور ضرورت محسوس فرمائیں اپنی ذات پر اور اپنے قرابت داروں پر حاجات پر صرف کرنے کے لیے اس حصے میں سے لے لیا کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اور یتامہ، مساکین اور مسافروں کی خبرگیری میں صرف فرمائیں۔ اس کے شواہد ہمیں سورہ انفال کی آیت 41 سے ملتے ہیں۔ یہ پہلا ذریعہ معاش تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد ہجرت کے چوتھے سال اللہ تعالیٰ نے مدینے کے یہودی قبیلے بنی نذیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی اور اپنی جائیدادیں چھوڑ کر وہ شہر سے چلے گئے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں: اور جو کچھ دلوایا اللہ نے ان سے اپنے رسول کو نہیں دوڑائے، اس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ، مگر اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو کچھ دلوائے اللہ اس طریقے پر اپنے رسول کو بستیوں کے لوگوں سے، تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں اور یتامہ اور مسافروں کے لیے، تاکہ یہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان نہ گردش کرتا رہے۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام اموال، جائیدادوں اور علاقوں کو جو براہ راست جنگی کارروائی کے ذریعے سے فتح نہ ہوئے ہوں بلکہ اسلامی حکومت کے رعب اور دبدبے سے مسخر ہو جائیں، غنیمت سے الگ کر کے حکومت کی ملکیت قرار دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق عطا فرمایا کہ وہ اپنی اور اپنے قرابت داروں کی ضروریات کے لیے اس سرکاری مال میں جس قدر مناسب سمجھے لے لیں۔ ان احکام کے مطابق حضور نے مدینہ طیبہ میں بنی نذیر کے چھوڑے ہوئے باغوں میں سے چند نخلستان، خیبر میں کچھ اراضی اور فدق میں سے کچھ اراضی اپنے لیے مخصوص کر لی تھی۔ اس جائیداد کی آمدنی سے حضور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرتے تھے، اپنے قرابت داروں کی مدد فرماتے تھے اور جو کچھ بچتا تھا اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف فرما دیتے تھے۔ غور کیا جائے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان دونوں ذرائع سے جو کچھ حضور کو عطا کیا گیا اس کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ آپ نے اپنے ذاتی کاروبار سے کوئی جائیداد پیدا کی ہو اور وہ آپ کے بعد بھی آپ کی ملک رہے اور آپ کے وارثوں میں تقسیم ہو، بلکہ اس کی نوعیت یہ تھی کہ آپ اسلامی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا سارا وقت سرکاری کام پر صرف فرماتے تھے اور اپنا کوئی ذاتی ذریعہ معاش نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے آپ کو یہ حق عطا فرمایا کہ حکومت کی املاک میں سے اتنی جائیداد اپنے تصرف میں رکھیں جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے نبوت کا یہ کار عظیم اپنے لیے جائیدادیں اور جاگیریں پیدا کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا، یہ تو ایک خدمت تھی جو خالص اللہ کے لیے آپ انجام دے رہے تھے اور اس کا اجر اللہ کے ہی ذمے تھا۔
ریاست کے مال میں آپ کا حصہ بس اتنا ہی تھا کہ آپ اپنے نفس کے اور اپنے اہل و عیال اور حاجت مندوں قرابت داروں کے حقوق ادا کر سکیں۔ یہ حصہ آپ کی حیات طیبہ تک باقی رہ سکتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد اس کو ذاتی املاک کی طرح وارثوں میں تقسیم کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بات کو حضور نے خود اپنی زندگی میں صاف فرما دیا تھا۔ بخاری، مسلم اور موطا کی روایت کے مطابق میرے وارث کوئی دینار و درہم آپس میں تقسیم نہ کریں۔ میں نے جو کچھ چھوڑا ہے میری بیویوں کا نفقہ اور میرے عامل کا حق الخدمت ادا کرنے کے بعد سب صدقہ ہے۔ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ محمد کے گھر والے تو اس مال میں سے بس کھا لیتے ہیں، کھانے بھر سے زیادہ لینے کا انہیں کوئی حق نہیں۔ بخاری، مسند احمد اور مسلم۔ مزید ایک روایت، اللہ عز و جل کسی نبی کو بسر اوقات کے لیے جو کچھ دیتا ہے وہ اس کی وفات کے بعد اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے جو اس کا جانشین ہو۔ اس مال کے متعلق حضور کی یہ ہدایت کچھ خفیہ نہ تھی، بلکہ تمام جلیل القدر صحابہ اکرام ان کو جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ہی تنہا اس کے راوی نہیں ہیں۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اور تمام ازواج مطہرات کی یہ شہادت نہایت مستند روایات سے ہم تک پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکے کی یہی نوعیت بیان فرمائی ہے۔ اس فرمان مبارک کے ہوتے ہوئے کون شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضور کے خلفاء آپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے معاملے میں کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کے مجاز ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ حضور کی وفات کے بعد مطالبہ میراث کس طرح اٹھا اور آپ کے خلفاء نے اس پر اپنے اپنے زمانوں میں کیا کارروائی کی۔ شرعی قاعدے کے مطابق میراث کا مطالبہ کرنے کے حقدار 3 فریق ہو سکتے تھے۔ ایک حضرت فاطمہ بیٹی کی حیثیت سے، دوسرے حضرت عباس چچا کی حیثیت سے، تیسرے جملہ ازواج مطہرات بیویوں کی حیثیت سے۔ ان میں سے پہلے 2 فریقوں یعنی سیدہ فاطمہ اور حضرت عباس نے حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ مقرر ہونے کے فوراً بعد خیبر، فدق اور مدینہ طیبہ کی اس جائیداد کے متعلق جو حضور کے تصرف میں تھیں اپنا دعویٰ پیش کیا، اور بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہاری وفات کے بعد تمہارا ترکہ تمہارے اہل و عیال ہی میں تقسیم ہونا ہے تو آخر میرے باپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے ترکے میں سے مجھے کیوں میراث نہ ملے؟ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ فرمایا وہ یہ تھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی اور جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا، میں کوئی ایسا کام نہ رہنے دوں گا جو رسول اللہ کرتے تھے اور میں وہ نہ کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے آپ کے اوامر میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤں گا، مگر میں ان سب لوگوں کی عیال داری کروں گا جن کی عیال داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں پر خرچ کروں گا جن پر حضور خرچ کیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم، میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا زیادہ محبوب ہے۔ بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث بنی نذیر۔ جب سیدہ اور حضرت عباس سے حضرت ابوبکر کی اس گفتگو کے متعلق جتنی مستند روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ بات اشارتاً یا کنایتاً بھی روایت مذکور نہیں ہے جناب سیدہ یا حضرت عباس نے حضرت ابوبکر کو یہ بات سن کر جواب میں فرمایا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس فرمان کی نسبت صحیح تھی تو پھر خلیفہ رسول کے لیے واجب العمل قانون اس کے سوا اور کوئی نہ ہو سکتا تھا جو رسول پاک سے ثابت تھا۔ آخر اس فرمان کی زد جناب سیدہ اور حضرت عباس کے مفاد پر تو نہ پڑتی تھی، خود خلیفہ کی اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ کا مفاد بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی اس کی بنا پر اپنے شوہر کی میراث سے محروم ہوئی تھی۔
خلیفہ برحق نے آ کر انہی کو اس قانون سے کب مستثنیٰ کیا؟ اب رہے گا تیسرا فریق یعنی ازواج مطہرات کا گروہ، تو اس نے بھی ارادہ کیا کہ حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھیجے اور حضور کے ترکے میں سے اپنے 8ویں حصے کا مطالبہ کرے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کی مخالفت کی اور تمام ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا تھا کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال تو بس اس مال میں سے کھا سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کی یہ بات سن کر سب ازواج مطہرات اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئیں۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی جاتی ہے کہ فدق کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ کو دیا جائے گا۔ جناب سیدہ حضرت ابوبکر سے خاص طور پر اسی کا مطالبہ کیا تھا اور شہادت میں حضرت علی اور ایمن کو پیش کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے ان کی شہادت قبول نہ کی اور فدق کی جائیداد ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، مگر یہ قصہ حدیث کی مستند روایات میں سے کسی میں بھی مذکور نہیں۔ البتہ بلازری اور ابن سعید نے اسے نقل کیا ہے اور ان کے بیان میں بھی کافی اختلاف ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی بلکہ ایمن سے سنی تھی اور انہی کو شہادت میں پیش کیا۔ بخلاف اس کے بلازری کی روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے والد نے مجھے فدق دیا ہے۔ پھر ایک روایت کی روح سے انہوں نے حضرت علی اور ایمن کو شہادت میں پیش کیا اور دوسری روایت کی روح سے ایمن اور رباح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کو بھی۔ یہ تو ہے اس قصے کی حیثیت با اعتبار روایت۔ اب کوئی قانونی حیثیت سے دیکھے تو حضور کا یہ فعل تو ہبہ ہو سکتا تھا یا وصیت۔ اگر کہا جائے کہ ہبہ ہے تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا حضور نے اپنی زندگی ہی میں فدق کا قبضہ حضرت فاطمہ کو دے دیا ہوتا، ورنہ محض زبان سے کسی چیز کو کسی کے لیے نامزد کرنا اور یہ نیت کرنا کہ وہ چیز مالک کے مرنے کے بعد جس کو دی گئی اس کو مل جائے گی، ہبہ نہیں بلکہ وصیت ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ وصیت تھی تو قرآن مجید میں میراث کا قانون نازل ہو جانے کے بعد حضور خود یہ اعلان فرما چکے تھے کہ لا وصیت لوارث، اب ترکے کی تقسیم کے معاملے میں کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ حضور نے اپنے ہی اعلان کردہ قانون کے خلاف دوسرے وارثوں کو چھوڑ کر ایک خاص وارث کے حق میں کوئی وصیت فرمائی ہوگی؟ علاوہ بری ہبہ یا وصیت کے سوال کو نظر انداز کر کے صرف اس شہادت ہی کو دیکھا جائے جو اس دعوے کے ثبوت میں پیش کی گئی تو وہ صریحاً قرآنی قانون شہادت کے لحاظ سے ناکافی تھی۔ قرآن مجید کی روح سے یا تو 2 مردوں کی شہادت معتبر ہے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت۔ جناب سیدہ اگر یہ قصہ درست مانا جائے صرف 1 عورت یا 1 مرد اور 1 عورت کی گواہی لائی ہیں، اس صورت میں قانون کے خلاف فیصلہ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ کیا شخصیتوں کو دیکھ کر شہادت کا شرعی نصاب بدل دیا جاتا؟ اس کے بعد یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ اٹھا۔ ان کی خلافت پر 2 سال گزر چکے تھے کہ حضرت عباس اور حضرت علی نے ان کے سامنے رسول اللہ کے ترکے کا مسئلہ پیش کیا اور انہوں نے خیبر اور فدق کو مستثنیٰ کر کے مدینہ جانے والی جائیداد دونوں صاحبوں کو تولیت میں اس شرط پر دے دی کہ وہ اس کی آمدنی انہی مصارف میں صرف کریں گے جن میں حضور اپنی حیات طیبہ میں فرماتے تھے۔ لیکن اس کے بعد حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان اس جائیداد کے انتظام پر نزاع واقع ہو گئی اور اس قبضے کو لے کر حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ اس کا نہایت مفصل قصہ مالک بن اوس بن حدثان کے حوالے سے تمام معتبر کتب حدیث میں روایت ہوا ہے۔ حضرت مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا، ان کے حاجب نے آ کر عرض کی کہ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص حاضری کی اجازت طلب فرماتے ہیں۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی اور وہ تشریف لے آئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ پھر آیا اور اطلاع دی کہ عباس بن عبد المطلب اور علی
بن ابی طالب تشریف لائے ہیں اور وہ بھی اجازت کے طالب ہیں۔ حضرت عمر کے اجازت دینے پر دونوں صاحب اندر تشریف لے آئے اور سلام کے بعد بیٹھتے ہی حضرت عباس نے کہا، اے امیر المومنین، میرے اور اس کے اپنے بھتیجے حضرت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مقدمے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اس کے ساتھ چچا نے بھتیجے کے حق میں کچھ سخت الفاظ بھی استعمال کیے۔ دوسرے حاضرین نے کہا، واقعی امیر المومنین، ان کا قضیہ بہت طول کھینچ گیا ہے، آپ انہیں اس جھگڑے سے نجات دلائیں۔ حضرت عمر نے کہا، ٹھہریے، میں آپ صاحبوں کو اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا تھا کہ ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے؟ چاروں صاحبوں نے کہا، ہاں، حضور نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ پھر حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس کو اسی طرح اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا آپ دونوں صاحب جانتے ہیں کہ حضور نے ایسا اور ایسا فرمایا تھا؟ دونوں نے جواب دیا، جی ہاں، واقعی حضور نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا، اب میں آپ لوگوں کو اس معاملے کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فے کے معاملے میں اپنے رسول کو وہ مخصوص اختیارات عطا فرمائے تھے جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائے تھے۔ پھر سورہ حشر کی آیت آخر تک تلاوت کر کے حضرت عمر نے فرمایا، اس آیت کی روح سے یہ اموال فے خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، مگر خدا کی قسم حضور نے آپ لوگوں کو چھوڑ کر ان سب کو اپنے لیے سمیٹ لیا اور نہ ان کے معاملے میں کوئی خود غرضی برتی، بلکہ انہیں آپ ہی لوگوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ 3 جائیدادیں مدینہ، فدق اور خیبر والی بچ گئیں۔ ان جائیدادوں میں حضور نے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا نفقہ لے لیتے تھے اور باقی ساری آمدنی انہی کاموں میں صرف فرماتے تھے جن میں اللہ تعالیٰ کا مال صرف کیا جاتا ہے۔ یہی حضور کا عمل ان اموال کے معاملے میں زندگی بھر رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ بات آپ سب لوگوں کے علم میں ہے؟ چاروں صاحبوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر حضرت عباس اور حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا، میں آپ دونوں کو بھی خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ یہ بات جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا اور ابو بکر نے یہ کہہ کر کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں، ان اموال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان کے معاملے میں اسی طریقے سے عمل کیا جس طرح رسول اللہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں ابو بکر بالکل سچے تھے اور ٹھیک ٹھیک حق کے تابع تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو بھی اٹھا لیا اور میں ان کا ولی ہوا۔ میں نے اپنی عمارت کے پہلے 2 سال تک اموال کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسی طرح عمل کیا جس طرح رسول کریم اور ابو بکر کرتے تھے۔ اللہ جانتا ہے میں بھی اس میں سچا اور تابع حق تھا۔ پھر حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ دونوں صاحب میرے پاس آئے، آپ نے مجھ سے اس جائیداد کے بارے میں گفتگو کی۔ اس وقت آپ دونوں کے درمیان اتفاق تھا۔ اے عباس، آپ نے مجھ سے اپنے بھتیجے کی میراث طلب کی، اور اے علی، آپ نے مجھ سے اپنی بیوی کے واسطے سے ان کے والد کی میراث مانگی۔ میں نے آپ سے کہا، رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ ہماری وراثت صدقہ ہے، لہذا اگر آپ چاہتے تو میں اس شرط پر یہ جائیداد آپ کے حوالے کر سکتا ہوں کہ آپ اس میں سے اسی طرح عمل کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ابو بکر عمل کرتے تھے، اور خلیفہ رسول ہونے کے بعد سے عمل کر رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ شرط آپ کو منظور نہ ہو تو مجھ سے اس معاملے میں بات نہ کیجیے۔ پھر حضرت عمر نے چاروں صاحبوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا، کیوں حضرات، میں نے اسی شرط پر یہ جائیداد ان دونوں اصحاب کے حوالے کی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر حضرت علی اور حضرت عباس کو بھی اسی طرح خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اس جائیداد کو حوالے کرتے وقت میری یہی شرط تھی؟ انہوں نے بھی اسے تسلیم کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے فیصلہ مختلف کروں؟ اس خدا کی قسم جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، میں کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ اس شرط پر عمل نہیں کر سکتے تو یہ جائیداد میرے حوالے کر دیجیے، میں اس کا انتظام کر لوں گا۔ بخاری کتاب فرض الخمس۔
یہ ہے اس معاملے کی پوری تاریخ۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں پیش آئی، اسے دیکھ کر ہر شخص خود رائے قائم کر سکتا ہے، اور اس معاملے میں جو کچھ کیا گیا تھا وہ ظلم تھا یا عدل اور حق۔ اس کے ساتھ دو باتیں اور بھی ہیں جو صحیح رائے قائم کرنے کے لیے نگاہ میں رکھنی چاہیے۔ اول یہ کہ اصل بحث صرف یہ تھی کہ اس جائیداد کو نبی کے بعد میراث میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بحث نہ تھی کہ رسول اللہ کے اہل و عیال اور قرابت داروں کو بیت المال سے نفقہ پانے کا حق ہے یا نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے خود اپنی ذات اور اپنے خاندان والوں سے بدرجہ زیادہ ان حضرات کی خدمت کی، ان کے حق کو ہر دوسرے حق پر مقدم رکھا، اور جو وظائف ان کے لیے جاری کیے وہ خیبر اور فدق اور مدینہ طیبہ کی جائیدادوں کے محاصر سے کہیں بڑھ کر تھے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے بلکہ اس مسئلے میں فیصلہ کن ہے، وہ یہ ہے کہ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس جائیداد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث قرار دے کر وارثوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ اسے بدستور وقف فی سبیل اللہ ہی رہنے دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی میراث ہی تھی تو حضرت علی کے لیے اپنے زمانہ اقتدار میں وارثوں کو اس سے محروم رکھنا کیسے جائز ہو گیا؟ اسے ظلم ہی کہنے کو کسی کا جی چاہتا ہو تو پھر اسے اتنا انصاف تو کرنا ہی چاہیے نا کہ جس نے اس کا ارتکاب کیا ہے ان سب کو ظالم کہے۔ ایک ہی فعل پر کسی کے حق میں ایک فیصلہ اور کسی دوسرے کے حق میں دوسرا فیصلہ کرنا حق پرست آدمی کا کام نہیں ہے۔